برے الفاظ سے یاد کرنا غیبت ہے۔ حضرت شیخ سعدی اپنے بچپن کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ جب میں بچپن میں تھا اور اتنا چھوٹا تھا کہ میں نماز اور روزے کے مسائل سے ناواقف تھا۔ میں نے ماہ رمضان کا روزہ رکھا۔ جب نماز کا وقت ہوا تو ایک شخص سے وضو کرنے کا طریقہ دریافت کیا۔ میرے سوال کے جواب میں اس شخص نے مجھے وضو، نماز اور روزے کے متعلق تفصیل سے بیان کیا اور ان کے مسائل کے متعلق بتایا۔ جب اس کی تقریر ختم ہوئی تو بولا کہ برخوردار، یہ مسائل مجھ سے بہتر اور کوئی نہیں جانتا۔ ہمارے محلے کا امام مسجد تو بوڑھا کھوسٹ ہو گیا ہے۔ اس شخص کی اس بات کا علم محلے کے معززین کو ہو گیا۔ وہ اس پر سخت برہم ہوئے اور کہنے لگے کہ اس بے وقوف کو وضو اور نماز کے مسائل تو یاد ہیں، مگر ہمارے دین کی اس تعلیم کو بھول گیا کہ اپنے معززین کو اچھے ناموں سے یاد کیا کرو، اور یہ کہ کسی کو اس کی غیر موجودگی میں برے الفاظ سے یاد کرنا غیبت ہے، اور یہ ان گناہوں میں سے ایک ہے جن کے مرتکب لوگوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ مردانگی اور شرافت کی دلیل یہ ہے کہ دوسروں کے متعلق وہی بات ان کے پیٹھ پیچھے کہنی چاہیے جو ان کے منہ پر کہنے کی جرت رکھتا ہو۔ وجہ بیان: حضرت شیخ سعدی اس حکایت میں اپنے بچپن کا قصہ بیان کرتے ہیں کہ میں جب نماز اور روزے کے مسائل سے ناواقف تھا تو میں نے ایک شخص سے وضو کا طریقہ دریافت کیا اور اس شخص نے مجھے وضو کے مسائل بتانے کے بعد متکبرانہ انداز میں کہا کہ یہ مسائل مجھ سے بہتر اور کوئی نہیں جان سکتا، اور محلہ کی مسجد کا امام بوڑھا جاہل ہے۔ اہل محلہ نے اس شخص کی سرزنش کی اور کہا کہ تو دین کے مسائل تو جانتا ہے، مگر یہ نہیں جانتا کہ کسی کو برے الفاظ سے یاد کرنا غیبت ہے، اور غیبت کے مرتکب لوگ جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ غیبت کرنے والا اپنے بھائی کا گوشت کھاتا ہے۔ ہماری بربادی کی ایک بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم اپنے بھائیوں کی غیبت کرتے ہیں اور خود کو ان سے برتر و اعلیٰ سمجھتے ہیں، اور بھول جاتے ہیں کہ یہ سب اللہ عز و جل کی عطا ہے اور اس کی عطا کے بغیر کچھ بھی ممکن نہیں۔